صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے اسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے چند ایک اسماء مبارکہ اور المذل خاص طور پر اس کا ذکر ہوگا۔ لفظی معنی ہے ذلت دینے والا۔ اللہ تعالیٰ ہی عزت عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ذلت دینے والا ہے۔ یا مذلو، اس کو پڑھنے کی برکتیں بے شمار، چند ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ جو شخص اس میں مبارک یا مذلو کثرت سے پڑھے گا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت وہ نہیں کرے گا اور مخالفت کرنے والوں کو وہ نہایت برا جانے گا اور صالح لوگوں کی صحبت کو پسند کرے گا۔ نماز ترک کرنے والوں اور گناہوں پر دلیری کرنے والوں سے وہ دور رہے گا۔ اسی طرح جس شخص کے بچے کو مسبیان یعنی سوکھا پن کا مسئلہ ہو، بچہ سوکھتا جا رہا ہو، ہڈیاں اس کی نظر آنی شروع ہو گئی ہوں اور سوکھے پن میں مبتلا ہو کر بعض کے بچے فوت ہو جاتے ہیں، تو وہ یہ نقش تانبے کی تختی پر کندھا کرا کر بچے کے گلے میں ڈال دے۔ یوں لکھے پہلی لائن میں یا مذل کل جبار عنید، یا مذل کل جبار عنید، اور دوسرے میں 3 مرتبہ لکھے یا مذل یا مذل یا مذل۔ انشاءاللہ مسبیان کا مرض بچے کے قریب نہیں آئے گا، بچہ تندرست اور توانا رہے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہر مہینے حسب حیثیت 7 غریب محتاج لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، جو فقیر ہوں، جن کو کھانا نہیں ملتا۔ اسی طرح جو شخص اس اسم مبارکہ کو 75 مرتبہ پڑھ کر سجدہ میں دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ جو ظالم اور عاصی کے ڈر کی وجہ سے اس کو پڑھے گا 75 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا مذل یا مذل المذل یا مذل المذل، یہ پڑھ کر سجدہ کرے اور کہے یا الہی فلاں فلاں کی جگہ اس ظالم کا نام لے، تو انشاءاللہ ظالم کے شر سے، یا الہی فلاں ظالم کے شر سے مجھے محفوظ رکھ، فلاں کی جگہ نام لینا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو امان دے گا اور اپنی حفاظت میں رکھے گا، اس ظالم کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آپ کا کوئی حق کسی کے ذمے ہو اور وہ ادا نہیں کر رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، تو اس اسم مبارکہ کو کثرت سے پڑھیں۔ ہمارے ویورز پوچھتے ہیں، لسنر پوچھتے ہیں، کسی نے زمین نہیں دے رہا، کوئی اور حق نہیں دے رہا، تو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو آپ کا حق مل جائے گا۔ اور اگر کوئی وقت مقرر کر کے 770 مرتبہ روزانہ یا مذل کل جبار عنید بقہر عزیز سلطانک، بقہر عزیز سلطانک، یہ پڑھ لیا کرے تو اس کا دشمن دفع ہوگا، یعنی دشمن سے نجات ملے گی۔ اسی طرح جو شخص خوف کے وقت، دشمن سے خوف کے وقت باوضو 75 مرتبہ قبلہ روح ہو کر یہ پڑھے یا مذل، پھر سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے فلاں ظالم دشمن کے خوف سے نجات دلا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دعا کرنے والے شخص کو ظالم دشمن کے خوف سے بچائے گا، اس کی برائی سے بچائے گا، اس دشمن کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن 3 دن تک متواتر عمل کرنا چاہیے، البتہ اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو کثرت کے ساتھ یا مذل پڑھے گا تو دنیا والوں کی نظروں میں اس کی عزت ہوگی، اور کہیں ذلت کا معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ ذلت کی پستیوں سے نکال کر عزت عطا فرمائے گا، ادنا ہو تو اعلیٰ بن جائے گا، فقیر اور نادار ہے تو مالدار بن جائے گا، غریب الوطن ہے تو عزت کے ساتھ وطن واپس آ جائے گا، اور اس اسم مبارکہ کی ورد کی برکت سے اس کے مراتب کی ترقی ایسے عجیب و غریب طریقے سے ہوگی کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شریعت یا دین اسلام کا مخالف ہے تو اس مغرور اور مخالف کا ناحق غرور توڑنا مطلوب ہو تو پھر 7 دفعہ یا مذل کل جبار عنید یہ پڑھ کر 1000 دفعہ اس میں مبارک یا مذل پڑھے، 7 دن تک یہ عمل کرے، انشاءاللہ مغرور ظالم کا غرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ٹوٹے گا کہ دنیا پھر دیکھے گی اور دیکھ کر عبرت حاصل کرے گی، مگر خیال رہے کہ پڑھنے والے سے کوئی بے احتیاطی نہ ہو، اس کی بے احتیاطی سے معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ مہلک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صرف اسلام کے جو دشمن ہیں ان کے لیے پڑھنا چاہیے، کسی مسلمان بھائی کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جو شخص 75 مرتبہ اس میں مبارک یا مذل پڑھے اور پھر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو حاسد کے اثر سے محفوظ رہے گا، اور
کسی شخص کا دوسرے کے ذمہ حق ہو تو پھر بھی پڑھتا رہے کثرت کے ساتھ، اس کو اس کا حق مل جائے گا۔ یہ چند ایک برکتیں میں نے عرض کر دیں، اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ناظرین سامعین، حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بسطامی اور بستامی دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، اولیاء کاملین صالحین میں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، سلطان العارفین آپ کو کہا جاتا ہے۔ ایران کے صوبے بسطام، اس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا نام پورا جو ہے ابو یزید تیفور بن عیسیٰ، یہ آپ کا نام ہے، نام اس میں گرامی ہے، کنیت آپ کی ابو یزید ہے یا با یزید ہے، با یزید بسطامی، اسی نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ آپ کے آبا و اجداد میں مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی تو آبا و اجداد میں والدین جو ہیں اور بالخصوص دیگر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب اسلام قبول کیا تو پھر عبادت، زہد و تقوی میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی والدہ مائدہ وہ بھی اللہ کی نیک بندی، آپ کے والد بھی، اور پھر آپ خود اولیاء کاملین صالحین کے سلطان یعنی بادشاہ ٹھہرے۔ اور پھر بسطام کے حوالے سے یہ بھی موجود ہے کہ یہ نیشا پور کے راستے میں ایک بہت بڑا قصبہ ہے، ٹاؤن ہے، یہاں پر آپ کے والد گرامی رہا کرتے تھے۔ آپ کے دادا کے 3 بیٹے تھے، ان کے نام، ایک کا نام آدم، ایک کا نام علی، آپ کے والد جو ہیں ان کا نام تیفور تھا، اور یہ سبھی بڑے اللہ کے ولی، نیک بندے تھے، عابد سے زاہد تھے، عبادت گزار تھے، اللہ کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے والے تھے۔ بہرحال آپ صوفیہ کرام میں بہت بلند مقام پر فائز ہیں۔ اولیاء کاملین صالحین کا مقام و مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا ذکر ہوتا ہے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے، اور اولیاء اللہ کا لقب اور شان اور ٹائٹل اور عزت اور عظمت اور رفعت اور شان خود قرآن مجید فرقان حمید میں عطا فرمایا کہ انہیں کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی غم نہیں، اور یہ ایمان والے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، تقوی کے پیکر بھی ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی بشارتیں ہی بشارتیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ فیصلے لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ کلمات ارشاد بھی فرما دی ہیں، اور یہ کلمات یعنی کلمات سے مراد اللہ کے فیصلے، اللہ کے یہ فیصلے روز ازل سے تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں، تو ان شانوں کے یہ حامل ہیں۔ اور وہ بھی حدیث مبارکہ کہ اللہ کے ولی کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے، تو یہ حالانکہ اللہ کے ولی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے عزت عظمت شان والے بندے ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، لیکن عبدیت کی نسبت ایسی ہے کہ عبد ہوئے، اللہ کی جس طرح عبادت کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ اس میں مشغول ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کو دیکھنے سے میری یاد نصیب ہو جاتی ہے، اتنا بڑے شرف سے نواز دیا۔ اور حقیقت بھی ہے، حقیقی اولیاء اللہ وہ نہیں کہ جن کی نظر لوگوں کی جیبوں پر ہو، یا جو جعلی عامل، جعلی پیر، صرف وہ جادو، کالا جادو یا اس طرح کے عملیات جو کہ اسلام ہی کے منافی ہوتے ہیں ان میں لگے رہتے ہیں، اور پھر بعض اوقات شریعت کی بھی پیروی سے بہت دور ہوتے ہیں، خواتین ان کے پاس بیٹھ رہی ہوتی ہیں، پردے کا وہ معاملہ اور پھر دیگر بھی معاملہ، بہرحال غیر شرع ہوتے ہیں، شریعت کی پابندی نہیں کرتے، عالم بھی نہیں ہوتے، قرآن و سنت کا علم بھی نہیں ہوتا۔ اولیاء کاملین صالحین ایسے نہیں ہوا کرتے تھے، اولیاء کاملین صالحین علم کا بھی پیکر تھے، تقوی کا بھی پیکر تھے، شریعت کا بھی پیکر تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالا کرتے تھے، مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا کرتے تھے، باشرع ہوا کرتے تھے، باعمل ہوا کرتے تھے، باعلم ہوا کرتے تھے۔ یہ اولیاء کاملین صالحین کی پہچان ہے، اور اس سے بڑھ کر صورت اور سیرت میں اتنی پاکیزہ صورت ہیں، اتنی پاکیزہ سیرت ہیں، اخلاق اور کردار کہ دیکھنے والے کو اللہ کی یاد آ جاتی تھی۔ انہی میں سلطان العارفین حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی شامل ہیں۔ آپ نے بہت زیادہ ریاضات کی، مجاہدات کیے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دنیا کی ظاہری نعمتیں ترک کر دیں تو 12 سال میں جنگلوں میں ریاضت کرتا رہا، اور پھر ان ریاضت کی بدولت آپ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی وہ مقامات عطا فرما دیے جو دوسرے لوگوں کو انتہا میں ملا کرتے تھے، اور آپ سلسلہ صدیقیہ، نقشبندیہ، سلسلہ خواجگان بھی جسے کہتے ہیں، اس کے بزرگ پیشواؤں میں آپ شامل ہیں۔ پھر اب ایسی نسبت بھی لوگوں نے لکھا کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جو ائمہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں سے ہیں،
جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی اولاد میں سے بھی ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی اولاد میں سے ہیں، ان سے باطنی نسبت بھی آپ کو حاصل تھی، اگرچہ آپ کی ولادت جو ہے وہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد کی ہے، تو روحانی طور پر آپ کو فیض و برکات حاصل ہیں۔ اور پھر ظاہری طور پر بھی یہ سلسلہ متصل ہے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا اسماعیل، ان کے ساتھ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں، ان کے ساتھ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو براہ راست اتصال بھی حاصل ہے، ان کے بیعت بھی ہیں، ان سے فیض و برکات بھی حاصل کی ہیں۔ یعنی اگرچہ اس کا شجرہ نسب میں خاص طور پر ذکر نہیں ہوتا، چونکہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے بھی روحانی تربیت حاصل ہے، فیضان حاصل ہے، تو ظاہری طور پر اسی کا ذکر کر دیا جاتا ہے، لیکن سلسلہ صدیقیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ خواجگان، سلسلہ اہل بیت کا فیضان، کہہ سکتے ہیں سلسلہ علویہ، سلسلہ جعفریہ، اس کا فیضان سیدنا اسماعیل بن سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ان کی نسبت سے بھی ظاہری طور پر بھی حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاصل تھا۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی ظاہری کچھ اور بھی محرکات ہیں جس کے حوالے سے آپ نے خود بھی کہا، بتایا لوگوں کو۔ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ اکیلی تھیں، آپ کے والد گرامی ان کا وصال ہو گیا، تو پھر آپ ان کی خدمت سر انجام دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر آپ کے یہ ذہن میں بات آئی کہ میں اللہ ہی کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں، تو اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ اے میری امی جان، آپ یا تو مجھے اپنی خدمت کے لیے وقف کر لیں، تو یا پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کے لیے وقف کر دیں اور اپنے حق جو ہیں وہ مجھے معاف کر دیں۔ تو ان کی والدہ نے بخوشی رضا کے ساتھ یہ فرمایا کہ میں تمہیں اپنے تمام حقوق معاف کرتی ہوں، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو پھر یہ جنگلوں میں نکل گئے، کافی عرصہ 12 سال تک کبھی ذکر ملتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، اور پھر جب واپس آئے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت دوبارہ سر انجام دینے لگے، اور ایک رات ایسی کہ ٹھنڈ بھری رات ہے، برف باری کا معاملہ ہے، آپ کی والدہ ماجدہ انہوں نے آپ سے کہا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے رات کے وقت، گھر میں پانی موجود نہیں تھا، آپ پانی لینے کے لیے نکلے، دور سے جب پانی لے کر آئے مشکیزے میں، تو جب واپس آتے ہیں والدہ ماجدہ جو ہیں وہ آرام کر رہی ہیں، سو گئی ہیں، انہی کی چارپائی کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں، پانی لے کر پوری رات کھڑے رہتے ہیں، جگاتے نہیں کہ ان کے آرام میں خلل آئے گا، اور خود سوتے نہیں کہ کسی بھی وقت اٹھ گئیں مجھ سے پانی طلب کریں گی، میں سویا ہوا ہوں گا تو پھر یہ بھی ان کے حکم کے خلاف ہوگا، تو بس کھڑے رہتے ہیں۔ اس ٹھنڈی رات میں وہ جو مشکیزہ اس کا پانی بھی وہ برف بن جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور پھر جو پیالے میں پانی ہے وہ بھی اسی طرح، یہ موجود ٹھنڈ کے رات میں اتنی زیادہ ٹھنڈ ہو جیسے فریج کا معاملہ ہوتا ہے تو پانی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ لیکوڈ سے سالڈ میں بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی برف جیسے شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ تو یوں ہی معاملہ ہوا، لیکن آپ پھر بھی کھڑے رہے، آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ بھی ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ جب صبح والدہ جو ہیں جب اٹھیں تو انہوں نے دیکھا میرا بیٹا یوں کھڑا ہے، تو بڑی خوش ہوئیں، دعائیں دیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے اپنی والدہ کی خدمت کی، جو مجھے پیچھے بہت بڑے بڑے مقامات حاصل ہوئے تھے، لیکن ان سے بڑھ کر اپنی والدہ کی خدمت کی بدولت مجھے ایسا مقام حاصل ہوا، ایسے روحانی بلندیاں حاصل ہوئیں جو ان 12 سالوں میں بھی حاصل نہیں ہوئی تھیں۔ وہ 12 سالوں کی بھی اتنی زیادہ ہیں، اس کا بھی آپ ذکر کرتے ہیں، لیکن ان سے بھی بڑھ کر والدہ کی خدمت سے آپ کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ اور کیوں نہ ہو، والدین کی خدمت کا ذکر جو ہے اس کا حکم قرآن مجید میں حدیث مبارکہ میں اشکر لی ولی والدیک، اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو متصل بیان فرمایا کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اور پھر یہ اس میں ایک اور واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے، سیدنا اویس قرانی رضی اللہ عنہ جن کو خیر التابعین آقا کریم نے فرمایا، تابعین میں بہترین سب سے بہتر تابعی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری یاد مبارکہ میں موجود ہے، مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما نہیں تھے، کہیں تشریف لے جا چکے تھے سفر پر۔ والدہ ماجدہ نے چند دنوں کا کہا تھا، ان دنوں کے مطابق اس مہلت کے مطابق مہلت ختم ہو چکی تھی، ختم ہو رہی تھی، تو آگے کہیں نہیں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہاں جا کر جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر موجود ہے ان کی زیارت ہو جائے۔
والدہ کے حکم کے مطابق واپس آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شانیں بیان کی، فرمایا کہ ان کی والدہ ہیں جو ضعیف ہیں وہ ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کا برس ایک سفید نشان ہے، اور یہ بھی فرما دیا سیدنا علی المرتضیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ان کے پاس جانا، میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرنا، جبہ اپنا عطا فرما دیا انہیں دینا۔ تو یہ تو پھر تفصیلی بات کہ ان کے پاس یہ دونوں ہستیاں گئیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد، انہوں نے دعا بھی کی، جبہ مبارکہ بھی دیا، بڑے خوش ہوئے وہ۔ تو یوں وہ بھی والدہ کی خدمت کی بدولت انہیں بھی یہ مقام و مرتبہ خیر التابعین ہونے کا ملا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارکہ عطا فرما دیا۔ بہرحال سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روحانی باطنی فیوز و برکات، ان کے صاحبزادے سے ظاہری طور پر اتصال، بیعت بھی، خلافت بھی، اور روحانی طریقت کا سلسلہ جو ہے وہ بھی حاصل کیا، فیضان بھی حاصل کیا۔ اسی طرح سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ بایزید ہمارے درمیان اس طرح ہیں جیسے ملائکہ کے درمیان جبریل امین علیہ السلام سید الملائکہ ہیں، جبریل امین علیہ السلام ملائکہ کا سردار ہیں۔ تو یہاں پر آپ فرما رہے ہیں کہ اولیاء کاملین صالحین کے سردار جنید بغدادی فرما رہے ہیں حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اور اسی طرح مقام توحید میں جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ مقام توحید میں تمام بزرگوں کی انتہا آپ کی ابتدا ہے، یعنی سلوک کی منازل جب طے کی جاتی ہیں اور توحید کا مقام جب آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جہاں تمام اولیاء کاملین صالحین کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آپ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ بھی بیان کی، فرماتے ہیں کیونکہ ابتدائی مقام میں لوگ جو ہیں وہ سرگرداں ہو کر رہ جاتے ہیں، یعنی ابتدائی مقام ہی جب شروع ہوتا ہے تو اکثر لوگ جو ہیں وہ جب مشاہدات ہوتے ہیں مختلف تو پھر اس میں وہ وہاں پھنس جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ان کی ترقی کی سلوک کی منازل جو ہیں وہاں پر رکاوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بہرحال بایزید بستامی علیہ رحمہ کا اپنا بھی قول یہ ہے، اب فرماتے ہیں کہ اگر لوگ 200 سال تک بھی گلشن معرفت میں سرگشتہ رہیں، یعنی معرفت سلوک کے راستے پر چلتے رہیں، جب کہیں جا کر ان کو ایک پھول مل سکتا ہے، یعنی کچھ فیضان ملتا ہے جو مجموعی طور پر آپ فرماتے ہیں ابتدا ہی میں مجھے مل گیا۔ اسی طرح امام مناوی یہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ عارفین کے اماموں کے بھی امام ہیں، یعنی جو امام الاولیاء ہیں ان کے بھی یہ امام ہیں۔ اسی طرح محققین صوفیہ کے آپ مشائخ کے بھی شیخ تھے، بڑے بڑے اولیاء کاملین صالحین کے جو شیخ ہیں، پیر ہیں، ان کے بھی آپ پیر ہیں۔ اتنا بڑا یعنی پیران پیر اس لفظوں میں کہا جا سکتا ہے، شیخ المشائخ کہا جا سکتا ہے، بلکہ شیخ المشائخ، یعنی جو شیخ المشائخ ہیں ان کے بھی آپ شیخ ہیں، اتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ اور پھر جناب خانی یہ ان کا ایک قول ہے، آپ انہیں سلطان العارفین فرمایا کرتے تھے کہ آپ سلطان العارفین ہیں، عارفین جو شیخ جو مشائخ کے بھی امام ہوتے ہیں ان کے بھی آپ بادشاہ ہیں، ان کے بھی آپ امام ہیں۔ اور پھر ابن عربی جو خود جنہیں شیخ محی الدین اور شیخ اکبر کہا جاتا ہے، شیخ اکبر جو بہت بڑے شیخ ہیں ان کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہ ان کے بارے میں انہیں ابو یزید اکبر کہا کرتے تھے، یعنی ان کے کنویں کے ساتھ اکبر کے اولیاء کاملین صالحین میں بہت بڑے مقام و مرتبے کے حامل۔ اور انہوں نے جب بھی ذکر کیا ان کا تو انہیں کہا کہ آپ اپنے زمانے کے قطب تھے، غوث تھے۔ اسی طرح شیخ ابو سعید ان کا قول ہے کہ میں پورے عالم کو، پوری دنیا کو، لوگوں کو آپ کے اوصاف پر دیکھتا ہوں، آپ کے اوصاف ان میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے مراتب کو کوئی بھی نہیں جانتا، آپ کے مقام و مرتبے کو کما حق کو کوئی نہیں پہچان سکا۔ اسی طرح آپ کا یہ معمول تھا، اللہ تعالیٰ کی خشیت و تقوی ایسا تھا، اس میں ایسے مشغول تھے، خشیت الہی ایسی طاری تھی کہ جب آپ نماز پڑھتے تو آپ کے سینے کی ہڈیوں سے آوازیں نکلا کرتیں جس کو لوگ سنا کرتے، اور وہ آوازیں کس وجہ سے تھیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت، ہیبت اور جلال کی وجہ سے تھی، وہ شریعت کی تعلیم کی وجہ سے تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی خشیت میں جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یوں محسوس ہوتا تھا سینہ سے ایسے آوازیں آتی تھی جیسے ہانڈی پر میں پانی ابل رہا ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا یہ معاملہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ، تو یہ فیضان جو ہے اولیاء کاملین صالحین کو بھی حاصل ہوا، جس کے بارے میں علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے،
دل مرتضیٰ سوز صدیق دے کہ اللہ اپنے ذکر میں، اپنی یاد میں، اپنے خوف میں، خشیت الہی میں ہمیں ایسی کیفیت عطا فرما دے کہ ہم تڑپ رہے ہوں، پھڑک رہے ہوں، ہمارے سینے سے آوازیں آ رہی ہوں خوف کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے، ہم وجد کی کیفیت میں ہوں، یعنی صدیق دل مرتضیٰ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی طرح کا دل عطا فرما دے، اس کا فیضان عطا فرما دے، سوز صدیق دے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا درد دے ہمیں کہ جس درد کی وجہ سے ان ہستیوں کے سینوں سے خشیت الہی کے تحت آوازیں آیا کرتی تھیں، انہی کے مصداق یہ حضرت بائزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور کیوں نہ ہوں یہاں پر بھی دل مرتضیٰ اور سوز صدیق کا فیضان تھا کہ علوی فیض بھی ہے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی طرف سے، اور صدیقی فیض بھی ہے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہی کی طرف سے، اور اسی کا اظہار ہو رہا ہے۔ بہرحال سیدنا بائزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یوں التجا کی، اے اللہ میں نے تجھے غفلت کے سوا یاد نہیں کیا، یعنی اتنا مقام کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے یاد کیا تیرے ذکر میں مشغول رہا، تیری یاد میں مشغول رہا، وہ بھی غفلت، اس میں بھی غفلت کی، صحیح جو ایسے تیری یاد کا حق تھا وہ ادا نہ کر سکا، اور میں نے تیری خدمت سوائے نقصان کے نہیں کی، یعنی خدمت سے مراد اللہ کے دین کی خدمت، اس میں بھی جس طرح کرنی چاہیے تھی، نفع ہوتا میری وجہ سے مسلمانوں کو اور اسلام کی میں خدمت کر سکتا، دین کی خدمت کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، نقصان کے بغیر نہیں کر سکا۔ یہ اولیاء کاملین صالحین کا مقام و مرتبہ کہ دین کی خدمت کی ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، کتنی اعلیٰ طریقے سے کی ہے، اور ظاہری باطنی علم، قرآن و سنت کا علم پہنچایا لوگوں تک، ظاہری باطنی فیوز و برکات پہنچائیں، اور سلسلہ خواجگان، سلسلہ صدیقیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے پیشوا ہیں، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی روحانی تربیت آپ کو حاصل ہے، فیضان حاصل ہے، اتنا کرم تھا آپ پر، اور انہی کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل، ان سے ظاہری ارادت بھی، خلافت بھی، سبھی کچھ حاصل ہے، اتنے بلند مقام و مرتبہ پر ہونے کے باوجود، سبحانی معظم شانی حالت شکر میں کہنے کے باوجود یوں عاجزی اور انکساری کا ذکر کر رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ میں کما حق ہو عبادت بھی نہیں کر سکا، یاد الہی بھی نہیں کر سکا، دین کی خدمت بھی نہیں کر سکا، تو پھر آج ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم تھوڑا سا کچھ عبادت کے حوالے سے، علم کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا کریں تو اس پر ہم اتراتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ میں ہی بڑا مفتی ہوں، میں بڑا شیخ الحدیث، شیخ القرآن، میں بڑا نمازی، میں بڑا حاجی، میں بڑا عبادت گزار، میں بڑا صوفی، بڑا درویش، اور میں بڑا سخی، پتہ نہیں کیا کیا ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس پر بجائے عاجز انکساری کے اترا رہے ہوتے ہیں۔ ان اولیاء کاملین صالحین کی زندگیوں کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ عاجزی، انکساری، اس کام میں پے کر بننا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، عمل مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، بعد از خدا سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا، کائنات کے سردار، ملائکہ کے سردار جو ہیں ان کے بھی سردار، فرشتوں کے سردار کے بھی سردار، نوری مخلوق کے بھی سردار، خاکی مخلوق کے بھی سردار، انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی سردار، حتیٰ کہ جنات کے بھی سردار، وہ بھی آپ ہی کے امتی ہیں جو اسلام لائے، تمام مخلوقات کے سردار۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عاجز انکساری کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، غرور تکبر تو دور کی بات، فخر بھی، حالانکہ بعض کا پراؤڈنیس انسان کہہ سکتا، جیسے کہتے ہیں آئی ایم پراؤڈ ٹو بی یا پاکستانی یا کوئی اور، تو پراؤڈنیس ایک دائرے میں رہتے ہوئے کی جا سکتی ہے، فخر کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اور جیسے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو فخر بھی نہیں کرتا، اتنا بلند و بالا مقام ہونے کے باوجود۔ تو یہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، اولیاء کاملین صالحین علیہم الرحمہ، ان کی پاکیزہ سیرت
سے زندگیوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو عاجز انکساری کا پیکر بنانا چاہیے، سادگی کا پیکر بنانا چاہیے۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اور رسمیں رہ گئیں جو روح تھی، جو حقیقت تھی، اس سے ہم کوسوں دور جا چکے۔ یہی وجہ کہ آج مسلمان اول تو علم ہی نہیں، علم ہے تو عمل نہیں، عمل ہے تو اخلاص نہیں، اور پھر عاجز انکساری نہیں، ہم پتہ نہیں کن کن خرافات میں پڑ چکے ہیں، اور پھر دین اور دنیا کو مختلف خانوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ عجیب معاملہ۔ بس اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر، ان تمام ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15 شعبان المعظم 261 ہجری، بعد میں بعض روایت میں 231 ہجری کا ذکر ملتا، آپ نے وصال پایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کے محمد شیر صاحب ہیں، فیصل آباد سے کہتے ہیں مفتی لقمان صاحب آپ کو اور پوری ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، میں روز رات ریپیٹ میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں، اللہ پاک اس کا بھرپور آپ کو اجر عطا فرمائے۔ جی شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سننے کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ یاسر علی صاحب ہیں فیصل آباد سے کہتے ہیں سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی شکریہ، کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ جی جنت میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ نکاح ہوا۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے ایک اور لسنر، یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی، میری امی نے خواب دیکھا۔ جی میں نے آپ کی تعبیر یہ پہلے بھی بتا دی، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ سلامتی اس سے مراد اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ظفر گجر صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم سر، نائس پروگرام۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ ساجد علی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، جی شکریہ آپ کا بھی۔ اوکاشا بٹری صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، پروگرام کو پسند کیا، آپ کا شکریہ۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں سمیرہ صاحب ہیں، یہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں، شادی کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9، اس کو کثرت سے پڑھیں، خصوصاً جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ پڑھیں، ولاخر درود پاک پڑھیں، اللہ سے دعا بھی کریں، یا مسبب الاسباب اس کو بھی پڑھتی رہیں، درود تنجینا 1000 مرتبہ وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ تینوں چیزیں کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر کہتے ہیں لقمان بھائی، میرے ابو کے جو پیر صاحب ہیں، ان کے بیٹے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اچھا نہیں سمجھتے، اور میرے ابو کے مائنڈ میں بھی یہی چیز ہے، ان کو کیسے اب سمجھایا جائے؟ جی میں مختصراً یہ عرض کروں گا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو شان ہے وہ سبھی کو حاصل ہے، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو قرآن و حدیث سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بیان کی جائے، اور اسی طرح کاتب وحی ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ مومنوں کی ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ان کے بھائی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعاؤں سے، کئی دعاؤں سے نوازا تھا، کہ یہ بھی فرمایا کہ یہ اسلام میں پہلے امیر ہوں گے، یعنی پہلے بادشاہ ہوں گے، اور بھی کئی احادیث مبارکہ ان کی شان میں ہے۔ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ بازار سے یا نیٹ پر بھی فضائل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے حوالے سے کتابیں مل جاتی ہیں، وہ خود بھی پڑھیں، والد گرامی کو بھی پڑھائیے، اور پیار محبت کے ساتھ کوشش کیجیے۔ ساتھ اہل بیت کرام علیہم رضوان کی جو شانیں ہیں، صحابہ کرام کی شانیں ہیں، وہ بھی پڑھی جائیں۔ ان تمام مقدس ہستیوں سے ہم محبت کرتے ہیں، الحمدللہ ہم کسی کی بھی شان میں تنقیص نہیں کرتے، اور یہی ایمان ہے، یہی اسلام، محبت ہی محبت ہے ان تمام۔ لا ایمان علی من لا محبت علی، آقا کریم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام، اللہ کا صحابہ کرام، تمام اہل بیت کرام، تو پھر اس سمجھ لیجیے ایمان میں کمی ہے۔ بہرحال پیار محبت کے ساتھ سمجھایا جائے، ہم کسی کے پر زور زبردستی مسلط نہیں کر سکتے۔ حسنین علی صاحب ہیں، فیصل آباد سے ہیں، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، جو آپ کے لیے وظیفہ 3 نفلی روزے رکھیں، اور نمازیں 5 وقت پڑھیں، بالخصوص فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد، اور اس دوران بھی یا رزاقو یا رزاقو یہ کثرت سے پڑھیں، اور درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی
سيدنا ومولانا